اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومدبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى عبده وخليفته ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. شوال کے مہینے کی تاثیر دیکھیے. شوال کے مہینے کی تاثیر دیکھیے. یوں لگ رہا ہے جیسے گھر گھر ہیں خندمیر. عزیزان محترم، معزز سامعین، میرے مومن بھائیوں اور بہنوں، 512ویں یوم الفتح و عرس حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مقدس موقع پر آپ تمام کے خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو زندہ اور باقی رکھنا ہے تو اس عاشق اعظم اللہ، رسول اور مہدی کے مقدس سیرت پاک ہمارے لیے ہمارے بند دریچوں کو کھولنے کا ذریعہ بنیں گی، ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کا ذریعہ بنے گی. اور کیوں نہ ہو کہ 550 سال کے اس طویل ترین عرصے سے
اسی شہادت مخصوصہ کے صدقے میں سید الشہداء شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے شہداء کرام کے خون کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو باقی رکھا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جنگ بدر اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے جس کو قرآن فرقان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فرقان کے نام سے قرآن اس جنگ کو یاد کرتا ہے، اور اسی جنگ کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا، اور جنگ بدر ولایت یہ بھی حق اور باطل کے درمیان ایسی فیصلہ کن جنگ تھی جو جنگ بدر کے اسلام کے باقی رکھنے کا ذریعہ بنی۔ تو یہ جنگ بدر ولایت مہدویت عین الاسلام کو تا قیامت باقی اور برقرار رکھنے کا ذریعہ بنی۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی عظمتوں کو سمجھیے، اپنے مرتبوں کو جانیے، پہچانیے کہ اللہ رب العالمین چن چنا کر منتخب گروہ میں ہمیں پیدا کیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 550 سال کے طویل عرصے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان شہداء کرام کے خون کے صدقے میں وقتاً فوقتاً اپنی عظمتوں کا اظہار فرماتا رہا ہے۔ آج کا عنوان شہادت مخصوصہ بہت اعلیٰ ہے، یہ بندے ناچیز بے بذات ہے۔ حقیر کوشش کی سعادت حاصل کی جائے گی، یقیناً جیسا کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ میاں کے نام سے جگر کو خون ملتا ہے، میاں کے نام سے جگر کو خون ملتا ہے، خدا عنوان دیتا ہے مجھے مضمون ملتا ہے۔ تو وقت کافی طویل ہو گیا ہے، یہ فقیر اس بات کی کوشش کرے گا کہ کسی حد تک اپنے عنوان کے حق کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ میں کیا، میری بذات کیا کہ سید الشہداء شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ جو سرتاج عشاق ہیں، ان کی شان بیان ہو، ان کا مرتبہ بیان ہو، لیکن یقیناً اس ہستی معظم کے تعلق سے جتنی بھی بات کی جائے، گفتگو کی جائے، ایماناً اور ایقاناً یہ میری اپنی نجات کا ذریعہ بنے گا اور میرے لیے آخرت کا توشہ بنے گا۔ اپنے عنوان کی طرف آتے ہوئے میں سب سے پہلے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں اس کے معنی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پس جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے اور پھر حق کے راستے میں لڑے اور قتل ہوئے یعنی شہید ہوئے، تو میں یقیناً ان کی خطائیں مٹا دوں گا اور انہیں نعمت والے باغوں میں پہنچا دوں گا جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعلیٰ ترین اعمال کا اجر و ثواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ موجود ہے۔ حاضرین محترم، عنوان ہے شہادت اور وہ بھی مخصوصہ۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہادت کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے؟ شہید کے کون کون سے معانی ہیں؟ شہادت مخصوصہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور ایک حقیر سی کوشش کی جائے گی اپنے پیارے مومن بھائیوں اور بہنوں کو شہادت مخصوصہ کے تعریف، تعارف اور لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ ان لغوی معنوں پر مکمل طور پر مصداق ہونے والی ہستی معظم سید الشہداء سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی موعود برحق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ غایت الرضوان کی حیات طیبہ کے بعض گوشوں کے وہ حصے رکھنے کی سعادت حاصل کروں جو صرف لغوی معنوں سے مطابقت کی وجہ سے ہی بندگی میاں کی شان، آپ کی علویت، آپ کے مرتبہ، آپ کی عظمت کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہیں۔ شہید لفظ بنا ہے شہود اور شہادت سے۔ شہیدہ یشہدو کے کئی معنی ہیں۔ شہید کے معنی ہے حاضر ہونے والا، نمبر 1 حاضر ہونے والا۔ شہید کے دوسرے معنی ہے کسی چیز کو پا لینے والا۔ شہید کے تیسرے معنی ہے کہ الحضور مع الشہادتی اما بالبصری او بالبصیرتی، یعنی موجودگی، پریزنٹیشن مشاہدے کے ساتھ، خواہ یہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو خواہ دل کی آنکھ سے ہو۔ شہید کے چوتھے معنی ہے مدد کرنے والا، اور شہید کے 5ویں معنی ہے گواہی دینے والا، وٹنس۔ شہید کے 6 معنی ہے حال احوال کہنے والا، بتلانے والا۔ شہید کے 7ویں معنی ہے اقرار کرنے والا، اور شہید کے 8ویں وہ معنی ہے جو عام طور پر ہر کوئی جانتا ہے، یعنی شہید وہ شخص جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے اللہ کی طلب اور تڑپ کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو۔ حاضرین محترم، شہادت خود بہت بڑا مرتبہ اور رتبہ ہے، لیکن جس شہادت کی بات، جس شہادت کا ذکر خیر، جس شہادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ جو مجلس مقدسہ سجائی گئی ہے جس شہادت کے لیے، وہ صرف شہادت ہی نہیں، شہادت مخصوصہ ہے، شہادت عظمیٰ ہے، شہادت کبریٰ کہلاتی ہے، یعنی بہت خاص شہادت، بڑے مقصد والی شہادت، اور مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مہدیت موعودہ کے حجت کی آخری دلیل کی تکمیل والی یہ شہادت ہے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، پیشرو مقرر برخوردار ید اللہ میاں صاحب زاد اللہ علمہ نے پتہ نہیں کس وجہ سے کہا کہ سلطان مظفر کے ہاتھ پر بیعت کی بات، جو بالکل مناسبت والی نہیں ہے۔ یہ مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چوتھی صفت کا بدل بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے ہیں، اس حجت کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور مہدی موعود برحق کی برحق مہدیت کی آخری حجت کی تکمیل ہے۔ یہ بیعت والا معاملہ نہیں ہے، برائے مہربانی اس کی اصلاح کر لیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے کوئی ایسی مثال شہادت تاریخ اسلام میں، ہے کوئی ایسی مثال شہادت تاریخ اسلام میں، دفن ہو جہاں ایک شخصیت کے اعضاء 3 مقام میں، قائم کی اللہ نے ایسی مثال، قائم کی اللہ نے ایسی مثال عظمت شاہ قنمیر میں۔
قائم کی اللہ نے ایسی مثال عظمت شاہ خنمیر میں، سمجھے گا اسے صرف وہی ہے ایمان جس کے تقدیر میں، سمجھے گا اسے صرف وہی ہے ایمان جس کے تقدیر میں۔ حاضرین محترم، یقیناً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 جس کا ترجمہ سنانے کی یہ فخر سعادت حاصل کیا، مہدی علیہ السلام ناگور کے مقام پر اس آیت کو اپنی مہدیت کی حجت کے دلیل کے طور پر اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا۔ کسی سے بیعت کرنے کی بات خطئی نہیں تھی۔ امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان سارے نقلیات کی کتابوں میں ہے۔ میرے مرشد، میرے دادا مرشدنا و مولانا قبلہ گاہی حضرت میاں سید اسماعیل عرف موسیٰ میاں صاحب دوم نور اللہ مرقدہ کی مشہور اور معرکۃ الآراء کتاب سیرت صدیق ولایت میں بھی یہ تفصیل سے لکھا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس آیت شریفہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بیان اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ کیا کہ فالذین ہاجروا شد، یعنی ہجرت ہو چکی، وطن عزیز سے نکالے گئے ظلماً اور جبراً، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالے گئے، یہ بھی ہو گیا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ شُد، یعنی میرے راستے میں ستائے گئے، یہ بھی ہو گیا۔ امامنا مہدی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَخَاتَلُوا وَخُتِلُوا ماندہ است ما شاء اللہ خواہد شد، یعنی اللہ کے راستے میں قتل کرنا، جنگ کرنا دشمنان اسلام سے، اللہ کے دشمنوں سے، اور کرتے کرتے اللہ کی راہ میں اپنی جان عزیز کو لٹا دینا، یہ باقی ہے۔ اللہ جب چاہے گا یہ پوری ہوگا۔ تو یہ چار صفتیں ہیں۔ حاضرین محترم، امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عین خواہش تھی کہ تین صفتوں کی طرح، یعنی ہجرت اللہ کے حکم سے مہدی علیہ السلام نے کیا، گھروں سے ظلماً اور جبراً نکالے گئے، اور اللہ کے راستے میں ظلم و زیادتی کے پہاڑوں کو جھیلا، اسی طرح یہ تین صفتوں کی طرح چوتھی صفت بھی اپنی ذات سے پوری ہو۔ یہ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عین دلی تمنا تھی، عین خواہش تھی، جیسا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، جس کا آگے یہ فقیر ذکر کرے گا صحیح بخاری کی حدیث کے ریفرنس کے ساتھ۔ یہ تین صفتوں کی طرح چوتھی صفت کا بھی اپنی ہی ذات سے پورا ہونے کی تمنا مہدی موعود برحق علیہ السلام رکھتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد، تم پر کوئی شخص قادر نہیں ہو سکتا تمہاری ذات کی اس چوتھی صفت کی تکمیل کے لیے ایک لائق سید کو تمہارا قائم مقام، تمہاری ذات کا بدل قرار دے کر یہ وعدہ شدہ صفت اسی پر اتاری ہے۔ اے سید محمد، تمہاری ذات کا بدل اس لائق سید کو بنا دیا گیا ہے، اور اے سید محمد، ہم اس لائق سید سے تمہاری شہادت کی تکمیل کرائیں گے۔ محترم سامعین، لائق سید کو حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کا بدل کون قرار دے رہا ہے؟ مہدی معظم بھی نہیں، بلکہ خلیفۃ اللہ کو بھیجنے والا، انبیاء کرام کو بھیجنے والا خالق کائنات اللہ رب العالمین مقرر فرما رہا ہے۔ حاضرین محترم، اس پورے واقعے کی پیاری سی بات یہ ذرا ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ایک ذات
شہید ہو رہی ہے، ایک ذات اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو، اپنے کنبے کو، 100 سروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو دوسری ذات کی صداقت قائم ہو رہی ہے۔ اسی لیے یہ شہادت عام شہادت نہیں بلکہ خاص اور مخصوصہ ہے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید خن میر، بندے کی ذات کی یہ چوتھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، مہدی موعود علیہ السلام جو بشارت دے رہے ہیں، جو پس منظر پیش فرما رہے ہیں، یہ مہدی علیہ السلام کے سچے اور حقیقی برحق مہدی ہونے کا بے شمار جگہ پر جہاں اظہار ہوا، اس عظیم معجزے میں بھی جگہ جگہ ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام شہادت مخصوصہ کی تفصیلات کو، پس منظر کو اور اس کے اسکرپٹ کو گویا اس طرح اسکیچ کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ وہ واقعہ ہو چکا اور ہونے کے بعد بیان کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ منظر سامنے ہو رہا ہے اور اسے امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان کریں۔ چنانچہ امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید خن میر، بندے کی ذات کی یہ چوتھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی۔ سر جدا ہوگا بھائی سید خن میر، تن جدا ہوگا بھائی سید خن میر، پوز جدا ہوگا بھائی سید خن میر۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ کے فرمان سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ اور دیکھیے اب جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، بلکہ اوپن چیلنج دنیا کے سامنے 550 سال پہلے میرے پیارے آقا خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، امر اللہ، مراد اللہ، مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بندہ کہہ رہا ہے تو بھائی سید خن میر جان لو کہ بندہ وہ مہدی نہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، بندہ مہدی موعود نہیں، اور جو کچھ کہا تھا اپنے نفس کے کہنے پر کہا تھا۔ عزیزان محترم، یقیناً مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دنیا کے سامنے یہ بڑا اوپن چیلنج ہے۔ مہدی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بے شمار لاتعداد معجزات ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیفے کی صداقت کے لیے، اپنے خلیفے کے پروف کے لیے شجر، حجر، بشر ساروں کو لگا دیا، اور وقتاً فوقتاً مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہدیت موعودہ کی حقانیت ہمیشہ ظاہر ہوتے رہی، لیکن یہ شہادت مخصوصہ کا معاملہ اور معجزہ بہت ہی جداگانہ ہے۔ اب امامنا مہدی موعود علیہ السلام پہلے دن کے جنگ کی تفصیل کو بیان فرما دیا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام پھر اس کے بعد دوسرے دن کی جنگ کی تفصیل بھی بیان فرما دی، اور ایسے بیان فرمائی کہ جیسا کہ آپ یا تو اس جنگ کے وقت موجود ہیں یا آپ نے اس جنگ کو دیکھا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یقیناً مہدی خلیفۃ اللہ سچے مہدی آخر الزماں ہیں۔ آپ نے آنکھوں دیکھا، حال ہی اللہ کے حکم سے امت کو بتایا۔ عزیزان محترم، شہادت مخصوصہ، شہادت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 8 معنی رکھے، حاضر ہونے والا، کسی چیز کو پالنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سے ہی شہادت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بندگی میاں شاہ قن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت مخصوصہ اس وجہ سے مخصوصہ ہے، اس وجہ سے عظمیٰ ہے، شہادت عظمیٰ ہے، شہادت کبریٰ ہے، بہت بڑی شہادت ہے کہ تاریخ عالم میں ایسی شہادت کی مثال ہی نہیں ملتی، بے نظیر بے مثال شہادت ہے۔ کسی اللہ کے نبی کی حجت اور تکمیل کے لیے کسی کو بدل قرار نہیں دیا گیا،
تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ کسی اللہ کے خلیفے کی خلافت کی صداقت کے لیے کسی اور ذات کو بدل قرار نہیں دیا گیا، یہی صرف مہدی آخر الزماں کو، اسی خاتم الاولیاء کی ختمیت ولایت مقید محمدیہ کی صداقت اور حقانیت کے لیے سید الشہداء شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بدل قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے اسے شہادت مخصوصہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، جسم کے 3 ٹکڑوں میں منقسم ہو جانا، تن کا جدا ہو جانا، سر کا جدا ہو جانا، پوست کا جدا ہو جانا، 3 جگہوں پر آپ کا دفن ہو جانا، یقیناً یہ بہت بڑی شہادت ہو سکتی تھی، لیکن مخصوصہ نہیں ہو سکتی تھی، مخصوصہ نہیں قرار پا سکتی تھی، اور حجت کی تکمیل نہیں پا سکتی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور سے سنیے کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو رہے ہیں، اور مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفت پوری ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، مہدی علیہ السلام نے جیسا ارشاد فرمایا، جیسا کہ روایتوں کے حساب سے ناگور کے مقام پر مہدی علیہ السلام اس آیت شریفہ کا بیان فرمایا، پھر کچھ عرصے کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کو نومینیٹ کیا۔ آپ کی ذات اقدس سے ہی اس چوتھی صفت کی تکمیل کا مہدی علیہ السلام نے علانیہ اظہار فرما دیا۔ تو اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو قریباً 22-23 برس کا طویل عرصہ ہوتا ہے جب سن 930 ہجری شوال المکرم کے مقدس مہینے میں شہادت مخصوصہ کا یہ عظیم معرکہ رونما ہوتا ہے۔ تو اب مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے تھے کہ بھائی سید قنمیر، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود نہیں تھا، جو کچھ کیا اپنے نفس کے کہنے پر کیا، لیکن مہدی علیہ السلام کے اس خلیفے کی شہادت مخصوصہ کے ایک خطرے کا صدقہ پوری قوم کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ سر بھی جدا ہوا، تن بھی جدا ہوا، پوست بھی جدا ہوا، 3 جگہ دفن بھی ہوئے۔ مہدی علیہ السلام کی بیان کردہ تفصیلات من و ان پوری ہوئی۔ مہدی علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت پوری ہوئی۔ اسی وجہ سے یہ تاریخ عالم کی بے نظیر بے مثال شہادت ہے، اسی وجہ سے یہ شہادت مخصوصہ کہلاتی ہے۔ عزیزان محترم، شہادت خود کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہادت جیسی نعمت اسے ہی عطا فرماتے ہیں جسے اپنے دیدار سے سرفراز فرمانا ہوتا ہے، اپنے دیدار کی دولت سے اسے بہرور کرنا ہوتا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین شہید ہونے کا موقع مہیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یقیناً شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن دیدار الہی جیسی نعمت و دولت کا آسان ذریعہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت کے موقع پر خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تجلیات اور اس کے دیدار کی دولت سے وہ شہید ہونے والا مشرف ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے اس کے لیے وہ مثال دوں گا جو وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس سے بڑی ذات تو کوئی ہے نہیں سوائے اللہ کے۔ اب وہ ذات کی تمنا سنیے، وہ ذات کی خواہش، وہ ذات کی دلی
مراد کو سنیے۔ صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 7227، 7227، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، یعنی جس بات کی اہمیت عظمت بتانی ہو اس بات کو اجاگر کرنے سے پہلے اللہ کی قسم کھاتے ہیں میرے پیارے آقا، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری آرزو ہے ودیت انی اقاتل فی سبیل اللہ، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگ کروں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَأُقْتَلَا ثُمَّ أُحْيَا، جنگ کروں تو جنگ کرنے کے بعد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ شہادت کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ میرے پیارے آقا تمنا فرما رہے ہیں۔ کیا کہ تمنا یہ ہے کہ فَأُقْتَلَا ثُمَّ أُحْيَا، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلَا، پھر اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلَا، پھر سے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلَاثَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہراتے تھے کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر اپنی دلی مراد کا اظہار فرما رہے ہیں، اور دشمنان اسلام آپ کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں کی، آپ کو صفِ ہستی سے مٹانے کی کتنی ناپاک سازشیں نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین کی بھی سنت ہے، اللہ کا بھی دستور ہے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ خاتم نبی اور خاتم ولی پر کوئی قادر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ شہید کرنے کی ان دونوں مقدس ہستیوں کو لاکھ کوششیں کی گئی، لاکھ سازشیں کی گئی، لیکن دونوں کے دونوں ہستیاں اللہ کی مشیت کے مطابق بستر علالت پر مقررہ وقت پر بررفیق الاعلیٰ کا نعرہ لگاتے ہوئے رحلت فرمائی ہے، اور نور سے جا ملا۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ بدل ذات بننے کی وجہ سے شہادت مخصوصہ ہوئی ہے۔ بدل ذات مطلب ریپلیسمنٹ، سبسٹیوٹ، اسے سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے خلیفے کی صفت کو اپنے خلیفے کے ذریعے پوری کروا رہا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اسی وجہ سے اسے شہادت مخصوصہ کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، سید الشہداء سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، کوئی عام شہادت نہیں ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ شہادت اعلیٰ ترین اور مخصوصہ شہادت ہے۔ سید الشہداء کی اعلیٰ ترین شہادت کی اعلیٰ شان لغوی معنی کے حساب سے بھی اگر دیکھ لیں تو پھر میں ایک ترتیب وار کچھ واقعات کے ذریعے لغت کے جو صرف معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں، ڈکشنری کے جو میننگ آپ کے سامنے رکھے ہیں، 8 معنی، 8 میننگز، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد سید الشہداء شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
حیات طیبہ کا ایک واقعہ اس کی مناسبت سے اس کی جوڑ کر رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شہادت معمولی نہیں، یہ شہادت کبریٰ ہے، یہ شہادت مخصوصہ ہے، یہ شہادت عظمیٰ والی ہے۔ سب سے پہلے جو شہید کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ ہے، شہید کا مطلب ہے حاضر ہونے والا۔ ابتدائی عمر شریف سے ہی سید الشہداء شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی یہ تڑپ تھی، ولولہ تھا، شدید ترین جذبہ تھا کہ پیدا کرنے والے کا دیدار ہو، اور اسی دیدار کی طلب میں آپ ہر جگہ حاضر ہوتے تھے، ہر جگہ گئے۔ آپ کی عمر جوں جوں بڑھتے جاتی، آپ کی یہی بات کہ میری مشکل کس سے دور ہوگی، میری مشکل کیسے دور ہوگی، میری مشکل کا حل کرنے والا کون ہے؟ ادنا پیمانے والے سارے پیروں کے پاس سید الشہداء حضرت شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کو حاضر کیا جاتا تو ادنا پیروں کے پیمانے وہ مرشدین جو اس وقت معروف ترین تھے اور بڑے بڑے مرشدین کہلاتے تھے، ان کے پاس لے جایا جاتا اور سید الشہداء شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ وہی پیروں کو، وہی مرشدوں کو حاضری کے اعلیٰ ترین آداب سکھلا کر واپس آتے۔ حاضرین محترم، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، وقت کافی طویل ہو گیا ہے، اس لیے میں جو پہلے معنی ہے حاضر ہونے والا، شہید کے معنی حاضر ہونے والا۔ اب دیکھیے، خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی تڑپ اور ولولے کے انتہا کو محسوس کیجئے بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کوئی معمولی حاضری نہیں ہے میرے بھائیو، یہ اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی ہستی کو فنا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر حاضری ملتی ہے۔ حاضر ہونے والا یہ شہید جب صرف عمر کے 6 یا 7 برس کے موڑ پر تھے، صرف 6 یا 7 برس کے سیدنا شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کے اپنے والد کی جاگیر کے پیپرز، جاگیر کے دستاویزات جو ان کا اپنا حق ہے وہ لائے گئے، دیے گئے، تو آپ اس 6 یا 7 برس کی بظاہر معمولی نظر آنے والی عمر میں بھی اپنے عشق کے اس پیمانے کو بتایا کہ جہاں پر اچھوں کا، بڑے بڑوں کے عشق کی انتہا ہوتی ہے، میرے آقا سید قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے عشق پر قربان جاؤں، وہ سیدنا شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی ابتدا ہے۔ خدا کی قسم، میری بات سے ہر وہ سچا مہدوی اتفاق کرے گا جو عشق کی معمولی سی چنگاری بھی رکھے گا۔ بندگی میاں کی مختصر سی 44 سالہ زندگی صرف عشق والی، صرف عشق والی، صرف عشق والی، وہ عشق والا عاشق 6 یا 7 برس کا ہے۔ اس کے والد کے جاگیر کے پیپر لائے جاتے ہیں۔ عاشق کے عشق کی انتہا کو ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیوں۔ یقیناً آج اگر ہم سو رہے ہیں تو اس عاشق کو بھلانے کی وجہ سے، یہ عاشق کا ایک ہی منشا تھا، ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ میرے آقا مہدی موعود برحق علیہ السلام کے نام کا چہچہ کیسے ہو جائے۔ اپنے آپ کو بکانے کے لیے بھی تیار ہو گیا یہ عاشق۔ وہ سفر گجرات کو یاد کریے جس میں حضرت سیدنا آقا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور سفر میں خرچ کی کمی آ رہی ہے، تو یہ عاشق اپنا
پیسہ لتا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو تاریخی جملہ دہراتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ میں نے جیسا کہا کہ اچھے اچھوں کا، بڑے بڑوں کے عشق کی انتہا جہاں پر ہوتی ہے، میرے بندگی میاں کے عشق کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ یہ میرا دعویٰ کوئی غلو والا نہیں ہے، بلکہ یہ مہدی موعود برحق علیہ السلام سے سچی محبت کا ثبوت ہے، سچے عشق کا ثبوت ہے۔ وہاں پر حضرت آقا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہاں تک آفر دے دیا کہ اگر آپ کے سفر میں کسی طرح کی دقت اور کمی ہو جائے تو اس بندے کو بھی آپ فروخت کر دیجئے، بیچ دیجئے، سیل کر دیجئے، اور اپنا سفر پورا کر کے اپنے باپ سے، اپنے والد بزرگوار سے جا ملیے۔ تو یہ عشق کی انتہا تھی میرے بھائیوں۔ اب وہ عاشق کو 6 یا 7 برس کی عمر میں یقیناً جب والد کے پیپر دیے جا رہے ہیں، تو میں دنیاوی اعتبار سے ٹیکنیکلی کہہ رہا ہوں کہ 6 یا 7 سال کے بچے کے لیے پیپر پڑھنا، پیپر میں کیا ڈیٹیلز ہے، کیا دیا جا رہا ہے، کتنا دیا جا رہا ہے، کتنا کم کیا گیا، کتنا بڑھا کیا گیا، وہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن اس سرتاج عشاق پر قربان جاؤں، انہوں نے حاضر ہونے والا، شہید کے معنی حاضر ہونے والا، آپ نے حاضر ہونے والے کے جو معنی ہے دربار خداوندی میں حاضر ہونے والا، بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے والا۔ تو کیسا ہوتا حاضری دینے والا؟ سراپا نور، سراپا مجسم پہ کر، تخلقو باخلاق اللہ کا مکمل کمپلیٹ پرسن، وہی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوتا۔ تو 6 یا 7 برس کی عمر میں جب پیپر دیے گئے تو دربار خداوندی کے حاضری رکھنے والے، شرف رکھنے والے اعلیٰ مرتبے کا اظہار یوں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے معبود کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے معبود کو دیکھ لیا ہے، نوکری چاکری اور بندگی بھی اپنے ہی خالق کی ہم کریں گے، ہم مخلوق کے نوکر چاکر نہیں بنیں گے، ہم مخلوق کو سر جھکا کر سلام نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا سیدنا شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی کلمات ہیں جو آپ کی 6 یا 7 برس کی عمر شریف کے ہیں۔ لیکن یہی عاشق، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا مکمل شرف رکھنے والے جب 18 برس کے ہو جاتے ہیں، مہدی موعود برحق علیہ الصلوات و تحیات کے پاس جب حاضر ہوئے تو خدا کی قسم نہ کوئی مشکل تھی، نہ مشکل کا اظہار کیا، بلکہ نہ حاضری کی غرض رکھی، بلکہ شہید یعنی ہمیشہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے والے ایسے بن گئے کہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلی ہی نظر میں دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بھائی سید قنمیر، آؤ ہم تم ایک جدی ہیں، تمہارا اور ہمارا سلسلہ ایک جگہ سے لگا ہے، ایک ہی پیڑ کے تم اور ہم شاخیں ہیں۔ مہدی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہمیشہ حاضری دینے والے کیسا بن گئے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہدی علیہ السلام سے نظر ملی، نہ مشکل کا اظہار کیا، نہ غرض بتلائی، لیکن اللہ رب العزت نے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلی تڑپ تھی، جو حاضری حاصل کرنے کی شہید کی جو صفت تھی، مہدی موعود علیہ السلام سے بائی برتھ جو ملنے والی تھی وہ اسے عطا کر دیا۔ آپ ہمیشہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والے کیسے بن گئے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سیدنا و امامنا مہدی موعود علیہ السلام کہ بھائی سید قنمیر مسافر ہیں، بھائی سید قنمیر ٹریولر ہیں، ہر روز عرش مجید پر چڑھتے اور اترتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ۔
تو اب اندازہ لگائیے کہ حاضر ہونے والے کی جو معنوی اعتبار سے ہے. میں نے تو 2-1 واقعے سنائے ہیں, میں تو شان بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں بندگی میاں کی. لیکن مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں جب 18 برس کی عمر میں آتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام آپ کو مہدی علیہ السلام نے اللہ سے ایسا ملا دیا, اللہ کے پاس حاضری ایسے دلا دی کہ آپ ہمیشہ حاضری حاصل کرنے والے بن گئے. محترم سامعین, شہید کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کو پا لینا, کسی چیز کو پا لینے والا. اب دیکھیے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ گئے, حاضر ہو گئے. اب آ گئے تو پا لینا بھی تھا, آپ نے پا لیا, حاصل کر لیا, لوٹ لیا تھا, سب کچھ لوٹ لیا. جب حاضر ہو گئے مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تو اس کے بعد پانا بھی ان کے نصیب میں تھا, پا لیے. اس کے برخلاف سید الشہداء حضرت شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے پیروں کے پاس پھرے, بہت سے مرشدوں کے پاس گئے, بلکہ انہیں ہی راستہ دکھا دیا, انہیں ہی جو منزلوں سے بھٹکے ہوئے تھے منزل بتا دی کہ دیکھو خدا کو پانے کا پیمانہ ایسا ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں حاضری کا نشانہ ایسے ہوتا ہے. تو اب بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری کا شرف مل گیا, اور اس کے بعد حاضری مل گئی تو پا لیا بھی, حاصل بھی کر لیا اور لوٹ لیے بھی, 2 ہاتھ سے لوٹ لیا. اب کیسے لوٹے ذرا سنیے کہ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ برادرم سید خنمیر چراغ دان, بتی اور تیل سب کچھ تیار کر کے لائے تھے, حاضر ہوئے تھے, بس ولایت مقید محمدیہ, ولایت مصطفیٰ کے چراغ سے ان سب کو روشن کرنا باقی تھا. اب ولایت مصطفیٰ کے چراغ سے روشن کر دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہید کا دوسرا معنی ہے کہ کسی چیز کو پا لینے والا. تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری بھی حاصل کر لیے, حاضر ہونے والے بھی بن گئے اور کسی چیز کو پا لینے والے بھی بن گئے. حاضرین محترم, شہید کے تیسرے معنی ہیں الحضور مع الشہادتی اما بالبصری او بالبصیرتی, یعنی موجودگی, پریزنس, پروڈیوس, مشاہدے کے ساتھ, خواہ یہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو یا دل کی آنکھ سے ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ موجودگی مشاہدے کے ساتھ, خواہ یہ مشاہدہ سر کی آنکھ سے ہو یا دل کی آنکھ سے ہو, بصیرت کے ذریعے ہو. تو سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہونے والے بھی بن گئے, پا لینے والے بھی بن گئے. اب مشاہدہ, ویژن آف اللہ, دیدار خدا, اللہ کی ذات کی طلب اور تڑپ. پہلے بھی اللہ کا دیدار کیا تھا, لیکن ولایت مقید محمدیہ کے مشکات سے نہیں کیا تھا. اللہ رب العالمین کو منظور یہ تھا کہ آپ کا یہ چراغ دان, بتی, تیل سب کچھ ہے, اسے روشن کیا جائے. تو مرشد کامل و اکمل, ہادی رہبر, ہادی اعظم امامنا و سیدنا مہدی موعود برحق علیہ السلام کے ذریعے ہو. تو حضرت شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاہدہ یعنی آنکھوں دیکھا حال اور آنکھوں دیکھی بات. اب اس کے لیے دیکھیے کہ مہدی علیہ السلام کی پھر بشارت کی طرف ہم چلتے ہیں. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکل حل ہو گئی, امامنا علیہ السلام کے پاس حاضری مل گئی, امامنا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کے پاس مل گئی. بلکہ امامنا علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے جو کہا وہ آگے سنیے. اب پا لیا, اب اس کے بعد موجودگی ہے, پریزنس,
شہید کے معنی ہے موجودگی. الحضور مع الشہید، الحضور مع الشہادتی اما بالبصری او بالبصیرتی. اب موجودگی، اپنی موجودگی کا حال بتانا ہے، اپنی موجودگی کو ظاہر کرنا ہے. تو امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بندگی میں شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کیے، پا لیا، حاصل کر لیے، لے لیا، لوٹ لیا، سب کچھ کر لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی سید قنمیر اپنی موجودگی کا ذرا حال تو بتاؤ، اپنے احوال تو سناؤ. تو بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائے آپ نے عرض کیا کہ میران جی، بندے کی آنکھیں پھوٹ جائے، بندے نے اگر درمیان میں مہدی کو دیکھا ہو، بندے نے اپنے خدا کو دیکھا ہے. تو یہ سننے کے بعد امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ میاں سید قنمیر، تم اپنی خودی کو کھا کر، اپنی خودی کو مٹا کر اس اعلیٰ ترین مرتبے کو پہنچ گئے جہاں صرف خدا ہی خدا، اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، معبود ہی معبود باقی رہ جاتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ. تو اب اس حساب سے دیکھ لیے کہ مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موجودگی کا حال بھی بیان کر دیا کہ آپ کا پریزنٹیشن کتنا، کہاں کا ہے، کیسا ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنے عظمت والا ہے. حاضرین محترم، شہید کے چوتھے معنی ہے مدد کرنے والا. اب مدد کرنے والا، ناصر دین، بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناصر دین ہے. میں آپ کے سامنے وہ مشہور واقعہ رکھتا ہوں بڑلی کا، جہاں پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام پیراں پٹن سے ہجرت کرتے ہوئے بڑلی میں رونق افروز ہوئے، اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصرار کے ساتھ اس بات کا حکم ہوا کہ تم اپنے مہدی موعود ہونے کا اظہار کر دو، یعنی دعوی موقدہ، تاکیدی حکم ہوا. تو مہدی موعود علیہ السلام اس مقام پر دعوی مہدیت فرمانے کے لیے پیر کے دن ضحیٰ کے وقت تقریباً 10 بجے کے لگ بھگ سمجھیے کہ جب آپ کھرنی کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں، ادھر مہدی موعود علیہ السلام کو تاکید سے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے مہدی موعود برحق ہونا، مہدی آخر الزماں ہونے کا اظہار کر دو، اور مہدی علیہ السلام اظہار کے لیے بے چین ہیں. ادھر مہدی علیہ السلام کے یہ خلیفہ دوم اور سید الشہداء حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارز الملک اپنے قلعے کے بالا خانے پر اس ڈر سے قید کر دیے ہیں کہ یہ کہیں ہمارے نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. لیکن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی انتہا دیکھیے کہ آپ اس قلعے سے بھی نکل جاتے ہیں، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں کسی طرح پہنچ جاتے ہیں، اور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی سید قنمیر آ رہے ہیں. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام چند قدم آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر سید الشہداء حضرت شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو امامنا مہدی علیہ السلام بشارت دیتے ہوئے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بڑا تاریخی جملے ہیں، وہ غور سے سننے کی بات ہے. اور جو میں آپ کے سامنے معنی بتا رہا ہوں کہ شہید کے چوتھے معنی مدد کرنے کے، مہدی علیہ السلام کی اس بشارت میں وہ سارے معنی آ رہے ہیں. امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام جو ہی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، لیے اور اپنے کلیجے سے لگایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھائی سید قنمیر آؤ، تمہارا آنا بہت اچھا ہوا. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقصود خود ہی پورا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھائی سید قنمیر تمہاری ذات سلطان النصیرہ، یعنی مدد دینے والی صاحب غلبہ ہے. سبحان اللہ. میں جو معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
کہ شہید کے معنی مدد کرنے والا. اور امامنا فرما رہے ہیں کہ بھائی سید خنمیر تمہاری ذات سلطان النصیرہ مدد دینے والی، صاحب غلبہ کے مصداق، ولایت مصطفیٰ کی ناصر یعنی مدد کرنے والی، مدد دینے والی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ولایت کی نصرت مدد کے لیے ناصر یعنی مدد دینے والی ذات کے لیے دعا فرمائی تھی. تو چنانچہ وہ ذات تمہاری ہے، تو مدد دینے کے لیے اس تاریخی موقع پر دعوے موقدہ جیسے مہدویہ تاریخی مقدس ترین موقع پر بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد تک مہدی علیہ السلام مسترب ہے. خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے دعویٰ کرو، اور خدا کا خلیفہ انتظار کر رہا ہے اپنے خلیفے کا. جب خلیفہ آیا تو اسے ناصر یعنی ناصر دین بن کی بشارت دیتے ہوئے آپ نے حضرت بندگی میاں شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی ہے. حاضرین محترم، وقت بہت بڑھ رہا ہے، اس لیے بات مکمل کرنی بھی ضروری ہے. موضوع بڑا اعلیٰ ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن یہ بندہ بے بذات، کم علم اور بلکہ گناہگار اتنا کہ اس عظیم ہستی کا نام لینے کے لیے بھی 70 مرتبہ وضو کرنا چاہیے. اب آپ شہید کے 5ویں معنی سنیے. شہید کے 5ویں معنی عام طرح کے ہیں، گواہی دینے والا، وٹنس. اب دیکھیے واقعات بے شمار ہیں، میں صرف چنندہ اپنے لیول کے حساب سے معنی کی مناسبت سے واقع لے رہا ہوں. تو اب آپ کو گواہی دینے والا شہید تو بندگی میں سید الشہداء ہیں. آپ کی شہادت شہادت مخصوصہ ہے، شہادت عظمیٰ ہے، شہادت کبریٰ ہے. تو آپ کیسے خاص شہید ہیں، کیسے خاص گواہی دینے والے ہیں، کیسے مہدی موعود برحق علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کے گواہی دینے والے بنے. اس کے لیے ایک واقعہ ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جالور کا واقعہ ہے. جالور کے مقام پر حضرت شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، آپ کے ساتھ دیگر اور 3 خلیفے بھی ہیں. بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدت، بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام، بندگی میاں شاہ دلاور مقبول خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین غایت الرضوان. ان کے علاوہ اور بہت سے مہاجرین اصحاب مہدی بھی ہیں. واقعہ یہ ہوتا ہے کہ بیرم گاؤں سے فتح خان وزیر بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں اپنے کچھ خاص آدمیوں کو اس غرض سے بھیجتا ہے کہ آپ جس ہستی کو مہدی آخر الزماں مان رہے ہیں، مہدی موعود مان رہے ہیں، وہ مہدی جس کا قرآن اور احادیث متواتر المعنی میں وعدہ کیا گیا ہے، وہ مان چکے ہیں. اس مہدی کے تعلق سے ہم بحث اور مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں. یہ میسج کے ذریعے اس نے چند اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ نہر والا، سانچور، رادھن پور اور بیرم گاؤں کے علماء اکٹھا ہونے والے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنے والے ہیں. تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عاشق خدا ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق مہدی ہیں. یہ موقع غنیمت جانتے، یہ موقع کو کیسا چھوڑتے. آپ نے فوراً آمادگی کا اظہار کیا. آپ نے اظہار فرمایا کہ آؤ مناظرہ کریں گے، ضرور کریں گے. آپ نے انکساری کا ایسا اعلیٰ مظاہرہ کیا کہ اس وقت جتنے وہاں پر حضرات تھے ان سب میں آپ اشرف اور اعلیٰ مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سیدین میں حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پردہ فرما چکے تھے. آپ کی رحلت ہو چکی تھی، آپ اللہ سے جا ملے تھے، نور سے مل گیا تھا. اب بچے تھے یہ حضرات. ان حضرات میں بھی سب سے اعلیٰ اور اشرف ہستی سید الشہداء شاہ قنمی رضی اللہ عنہ. لیکن اعلیٰ ہونے
والی جتنی اعلیٰ ترین ہستیاں ہوتی ہے وہ ان کے ساری کا اتنا ہی پیکر بنتی ہے، نیستی عاجزی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کی، ڈسکس کیا، اور آپ نے کہا کہ ہم ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے آنے والوں کے سوال کے جواب کے لیے کسی ایک پرسن کو، ایک شخصیت کو سلیکٹ کر لیں گے، وہی ایک نمائندہ ہماری طرف سے ریپریزنٹ کرے گا، جواب دے گا، مناظرہ ہوگا، مہدی علیہ السلام کی صداقت کو، حقانیت کو ہم ان علماء کے سامنے ثابت کریں گے۔ لہٰذا چلیے ہم ایک لاہ عمل طے کریں گے، اب ایک اصول بنائیں گے کہ ہم کس طرح سے مناظرہ کریں۔ تو چنانچہ میاں نے بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پہ کہا کہ ہمارے درمیان ایک وہ ہستی ہے جو فصیح اللسان اور فصیح البیان ہے، یعنی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بھی حافظ ہیں، احادیث کا بھی انبار ہے، ذخیرہ ہے، وہی جواب دیں گے اور ہماری طرف سے ریپریزنٹ کریں گے۔ چنانچہ بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی انکساری کے ساتھ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بھائی میاں نظام، آپ جب مناظرے کی نوبت آئے گی، علماء سو آئیں گے، دنیا دار علماء آئیں گے، مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کی دلیل پوچھیں گے، تو آپ کی دلیل کیسی ہوگی؟ آپ کس دلیل سے انہیں جواب دیں گے؟ حضرت شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بھائی سید قنمیر، بندہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے میران جی مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کو ثابت کرے گا، تو میرے آقا شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری پر، عاجزی پر قربان جاؤں۔ آپ نے بڑی ہی نیستی اور انکساری سے جواب دیا کہ میاں نظام، بندہ تو مصدق ہے، آپ کی ایک حدیث پر سر تسلیم خم، لیکن مدعی مخالف ہے، کاؤنٹر کرنے والا دشمن ہے۔ آپ ایک حدیث دیں گے، وہ ایک حدیث کے جواب میں دو حدیث لائے گا، اور احادیث میں اختلاف بہت ہے، لہٰذا احادیث کے ذریعے جواب دینا کیسا رہے گا؟ پھر اس کے بعد بندگی میں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں، میں شہید گواہی دینے والے کے معنی کی مناسبت سے بندگی میں کتنے بڑے گواہی دینے والے بن رہے ہیں، اس کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اور 3 خلیفے ہیں مہدی کے، کئی مہاجرین ہیں مہدی کے، کئی اصحاب ہیں مہدی کے، اس جھرمٹ میں، اس پیارے بڑے گروپ میں بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دینے کے طریقہ کار کے تعلق سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر آپ بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی میاں نعمت، آپ مخالف اور مدعی علماء کے مناظرے کے وقت مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی، میران جی کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کی دلیل کس طرح دیں گے؟ آپ کی دلیل کا پیمانہ کیا ہوگا؟ آپ کس نہج پر انہیں جواب دیں گے؟ تو بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بندہ، دیکھیے فاروق ولایت ہیں، شاہ نعمت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ایک آیت، ایک حدیث دے دے گا ثبوت کے طور پر، سمجھ گئے ٹھیک ہے، ورنہ تلوار نکال لے گا اور کام تمام کر دے گا۔ سبحان اللہ، ایک مار دو پھاڑ کرنے والی یہ عظیم ہستی فائنل بتا دی کہ صرف ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے میران جی علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کو یہ بندہ ثابت کرے گا۔ اور یقین جانیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک حدیث، ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث بھی ان علماء سو کو ثبوت کے طور پر دیتے تو پورے کے پورے علماء سو بغلے جھانکتے اور راہ فرار اختیار کرتے۔ لیکن حضرت شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے انکساری کا پیکر بنتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں نعمت،
آپ کی بات بجا ہے. بندہ مصدق ہے. میران جی علیہ السلام کی صداقت کے لیے، مہدی علیہ السلام کی حقانیت کے لیے ایک آیت، ایک حدیث کافی بس. لیکن مدعی تو مخالف ہے، منکر تو دشمن ہے، لہٰذا وہ ہماری بات کو کیسے مانے گا؟ پھر اس کے بعد بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دینے کے پیمانے کا تعین کر رہے ہیں، وٹنس بننے کے طریقہ کار کو اختیار کر رہے ہیں کہ ہم کیسے مناظرے کا ایک پروگرام سیٹ کریں. تو پھر آپ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی میاں دلاور، آپ بتائیے کہ میران جی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کی دلیل آپ کس طرح سے دیں گے؟ آپ کیسے دلیل دینا پسند کریں گے؟ تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کی دی ہوئی معلومات سے جواب دے گا. سبحان اللہ. یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اللہ کی طرف سے دی گئی معلومات کی بنیاد پر مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کو ان علماء سو کے سامنے بیان کرتے تو وہ بغلے جھانکتے، ناکام اور نامراد ہوتے اور وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے. لیکن بندگی میں آپ پھر سے عاجزی کا پتلا بنے اور آپ نے کہا کہ میاں بھائی دلاور، بندہ تو مصدق ہے، مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی معلومات کے ذریعے مہدی علیہ السلام کی میران جی کی مہدیت کی حقانیت کو، صداقت کو ان علماء کے سامنے پیش کریں گے تو بندہ تسلیم کرتا ہے، بندہ مصدق ہے، لیکن مدعی تو مخالف ہے. پھر اس کے بعد بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں ملک جی سے ارشاد فرمائے کہ میاں ملک جی، آپ بتائیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کو آپ کیسے علماء سو کے سامنے کس دلیل کے ذریعے پیش کریں گے، کیسے بیان کریں گے؟ تو میاں ملک جی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مہدی موعود کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کو تمثیلات سے، ایگزامپل سے، مثالوں سے بیان کرے گا. بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بندہ مصدق ہے، میران جی علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت تمثیلات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، ایگزامپلس کے ذریعے یقیناً آپ ظاہر کریں. بندہ تسلیم کرتا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن مدعی تو مخالف ہے، وہ تو مثالوں کو نہیں مانیں گے. تب کہیں جا کر بندگی میاں ملک جی نے یہ فرمایا کہ میاں بھائی سید قنوی، اب آپ خود بتائیے کہ مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کو آپ کس دلیل سے ثابت کریں گے؟ اب یہاں پر پھر سیدنا شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے عاجزی اور انکساری کا پتلا بن جاتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ میرے تمام بھائی میرے بزرگ ہیں، مجھ سے اعلیٰ ہیں، قربان جاؤں بندگی میاں کی اس انکساری پر. آپ سب میرے بزرگ بھائی ہیں، اگر آپ حضرات ہم کو حکم دیں تو ہم اپنا جواب آپ سے عرض کریں گے. تو سارے حضرات کرام جن میں 3 مہدی کے خلیفے ہیں، کئی مہاجرین ہیں، کئی اصحاب مہدی ہیں، پورے ایک زبان ہوتے ہیں، ایک زبان ہو کر سب کہتے ہیں کہ بھائی سید قنوی، ہاں آپ ہی بتائیے کہ میران جی علیہ السلام مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کو آپ کس دلیل سے ثابت کریں گے؟ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ فقیر جو کہتا ہے کہ جہاں پر بہتوں کے عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بندگی میاں کے عشق کی ابتدا ہوتی ہے، اس جواب سے بھی بندگی میاں کا عشق ظاہر ہو رہا ہے. اور اس فقیر کی بات سے وہ لوگ یقیناً اتفاق کریں گے جن کے دل میں مہدی علیہ السلام کی محبت رمق برابر بھی ہوگی. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام قرآن اور قرآن کے ایک ایک حرف سے، قرآن کے الحمدللہ کے الف سے والناس کے سین تک ہمارے خونکار مہدی موعود برحق علیہ السلام کی ذات کی حقانیت کو، ذات کے حق اور صحیح ہونے کو یہ بندہ ثابت کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ بتائیے
کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دینے کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ اختیار کر لیا. گواہی، شہید گواہی دینے والا. تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فرمایا؟ یہ جو ڈسکشن مہدی علیہ السلام کے چار خلیفے، کئی اصحاب، کئی مہاجرین میں ہو رہا تھا، ان علماء کے کچھ ایجنٹس تھے، مخبر تھے، اور ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ ڈسکشن چلا ہے، تو وہ سب جان گئے کہ سید قطب میر کا علم، تبحر علمی، ان کا فضل، ان کا کمال تو ایسا تھا کہ خود جس ذات پر وہ ایمان لائے انہوں نے بے شمار بشارتوں سے انہیں نوازا ہے. اگر ہم ان کے پاس مناظرے کے لیے جائیں گے تو ہماری پولتی کھل جائے گی، ہماری اصلیت ظاہر ہو جائے گی، اور ہمارے جو نام نہاد فالوورز اور مریدین ہیں ہمیں قتل کر دیں گے. چنانچہ وہ سارے کے سارے دنیا دار، دفتری، سرکاری، درباری اور جماعتی علماء پورے کے پورے دم دبا کر بیٹھ گئے اور آئے نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ شہید یعنی گواہی دینے والی ذات بندگی میں شاہ قطب میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولولے کو، آپ کے جذب اعلیٰ کو جب انہوں نے سنا کہ قرآن کے الف سے والناس کے سین تک یہ مہدی موعود کی ذات کے حق اور صحیح ہونے کو ثابت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر خاموش ہو جانا چاہیے. تو گواہی دینے کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ اختیار کیا. تو حاضرین محترم، ان سب لغوی اور ڈکشنری کے معنوں اور میننگ کی مکمل مصداق ہستی سید الشہداء شاہ قطب میر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی موعود رضی اللہ تعالی عنہ غایت الرضوان کی شہادت، شہید ہونا اللہ کے راستے میں 100 سروں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ، خسر محترم کے ساتھ، ماموں کے ساتھ اور بے شمار لوگوں کے ساتھ. تو یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، یہ شہادت اسی وجہ سے مخصوصہ تھی، اور مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حجت کی آخری اور حتمی قطعی دلیل اور فائنل پروف تھا. اسی وجہ سے اسے شہادت مخصوصہ کہتے ہیں. حاضرین محترم، شہید کے وہ معنی بھی آپ کو بتاتا ہوں جو عام ہیں، ہر مسلمان قریب جانتا ہے کہ شہید کے معنی وہ ہیں کہ وہ شخص، وہ ہستی جو اللہ کے راستے میں شہید کر دی گئی ہو، قتل کر دی گئی ہو، مار ڈالی گئی ہو. قرآن اس ہستی کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ ایک آیت شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، وَلَا تَقُولُوا، انہیں اموات، مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو مطلب معلوم کیا ہوا کہ شہید زندہ جاوید ہے. اب میں بہت ہی تاریخی جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بات ذرا میری آپ تمام سے التماس ہے، التجا ہے کہ اس تاریخی جملے پر آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیے، غور سے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیے کہ جو میرے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ مت کہو. مردہ کہنا حرام ہے، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. آمنا صدقنا، مطلب معلوم یہ ہوا کہ شہید زندہ جاوید ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. اب ایک اور آیت شریفہ ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے ایمان والو تم انہیں مردوں میں کاؤنٹ مت کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ، مت شمار کرو، مت حساب لگاؤ. جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ مت شمار کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں. کون سا رزق؟ جسم تو اللہ کی راہ میں فدا کر دیے، لٹا دیے، قربان کر دیے. اب وہ رزق جو اس کے دیدار کا ہے، وہ رزق اس کے
تجلیات کی لذتوں والا ہے، وہ رزق دیا جا رہا ہے تازہ بتازہ، بارہا، کئی بار، بار بار، ہر بار دیا جا رہا ہے۔ تو اب اس حساب سے کیا ہوا کہ میں جیسا عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی تاریخی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایماناً شہید ہیں، زندہ جاوید ہیں۔ سر جدا ہوا یقیناً، تن جدا ہوا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان برابر ہوا، پوسٹ جدا ہوا مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت برابر ہوئی، سچ ثابت ہوئی۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے تھے کہ پہلے دن فتح حاصل ہوگی، ویسے ہی ہوا، من و عن برابر ہوا۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ دوسرے دن تمہاری شہادت ہوگی، پہلے دن پوری دنیا کی قوم بھی پوری دنیا کی فوج بھی تمہارے مد مقابل آ جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، فتح تمہاری ہوگی، وکٹری تمہیں ملے گی، کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور اللہ نے ویسے کیا، دوسرے دن شہادت ہوگی، شہید ہوئے، سر جدا ہوا، تن جدا ہوا، پوست جدا ہوا، 3 جگہ دفن ہوا۔ یقیناً 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 ایماناً 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 بندگی میں شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے سارے کے سارے 100 کے 100 شہداء آپ کے فرزند بے مثال میاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ آپ کے بھائی میاں سیدتن ہو یا آپ کے داماد ہو یا آپ کے ماموں ہو یا آپ کے خسر محترم ہو، سب کے سب زندہ جاوید ہیں، لیکن شہادت اتنی اعلیٰ ہے، مخصوص ہے اور اتنی بڑی کبریٰ ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ بڑی خاص ہے کہ شہید یقیناً زندہ جاوید ہوتا ہے، لیکن بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے 100 زندہ جاویدوں کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے پوری قوم کو زندہ جاوید بنا دیا، پوری قوم کو مہدی موعود برحق علیہ السلام کے نام لیوا بنا دیا۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ مہدی و مہدویاں تا خام قیامت بادشاہ۔ تو نہ صرف شہید ہونے والے زندہ جاوید ہو گئے بلکہ ان شہیدوں کے خون کا صدقہ ہے، ان کے خون کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پوروں کی شہادت مخصوصہ کا ایسا کرشمہ دکھایا، ایسا معجزہ دکھایا کہ پوری قوم کو زندہ جاوید بنا دیا۔ میرے بھائیو، لگائیے اس پر مہدی موعود برحق علیہ السلام کے تصدیق کا نعرہ کہ ان المہدی الموعود خد جاء و مضا، بے شک مہدی آئے اور گئے، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں۔ تو اب آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ میں نے عام معنی شہید کے بتائے تھے کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، تو قتل کیے جانے والا شخص، ہستی، وہ ذات زندہ جاوید ہو جاتی۔ جب وہ زندہ جاوید ہوئی تو مجھے بتائیے کہ تاریخ عالم میں کسی ایک کی شہادت کی وجہ سے پوری قوم زندہ جاوید ہوئی؟ نہیں، ہر ایک کی شہادت کی عظمتیں اپنی جگہ، ان کی بلندیاں اپنی جگہ، انہیں ہم ہماری نسل سلام پر سلام، درود پر درود بھیجتی رہیں گی، جو اسلام کی سر بلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ لیکن بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ سب سے جداگانہ، عالم انسانیت کی بے مثال، بے نظیر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شہیدوں کو بھی زندہ جاوید کر دیا اور شہیدوں کے صدقے میں قوم کو بھی زندہ جاوید بنا دیا۔ تو الغرض اپنی اس مختصر سی ٹوٹی پھوٹی اور بندگی میاں کے صدقے میں کچھ اپنے دلی جذبات رکھنے کی جو سعادت حاصل کی، یقیناً یہ میری آخرت کا توشہ بنے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ یہ فقیر اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ جو ہی شوال المکرم کا مقدس مہینہ شروع ہوتا تو جیسا کہ میں نے شروع میں ایک شعر رکھا تھا کہ شوال کے مہینے کی تاثیر دیکھیے، یوں لگ رہا ہے جیسے گھر گھر ہے خند امیر۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شہادت مخصوصہ مہدی علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کے حجت کی آخری حتمی قطعی دلیل، فائنلی پروف،
اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں، نالج گین کریں۔ خدا کی قسم اگر اس سرتاج عاشقان کے سیرت پاک کو سنیں گے تو یقیناً ایمان جاگے گا، دل میں عشق کی چنگاری سلگے گی، کیونکہ بغیر عشق کے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ انسان بہرحال جلنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر دنیا کی عشق میں، دنیا کی محبت میں جلے گا تو آخرت میں نار جہنم میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کی آگ میں جلے گا تو اللہ رب العالمین اپنی تجلیات، اپنے انوار سے اسے سرفراز فرمائیں گے آخرت میں۔ تو یقیناً یہ شوال المکرم کے مقدس مہینے میں شہادت مخصوصہ کے عظیم عنوان پر ورچوئل کانفرنس رکھنے پر میں گروہ مہدویہ کینیڈا کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب اس موقع پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے شوال المکرم کی اس مقدس موقع پر سید الشہداء سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت الرضوان اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے سارے 99 شہدائے عظام کی خون کے صدقے میں ہم تمام کو اور قیامت تک آنے والے سارے مہدویوں کو شہادت مخصوصہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں عشق الہی، عشق مصطفیٰ، عشق مہدی، عشق بندگی میاں، عشق سیدین، عشق بزرگان دین پیدار باقی اور برقرار رہے۔ چنگاری عشق کی ہمارے دلوں میں ہمیشہ سلگتی رہے، تر و تازہ رہے، تاکہ ہم اپنے عشق کی وجہ سے ہی اپنے مقصد حیات کی تکمیل کی طرف رواں دواں رہیں۔ اللہ رب العالمین ان شہدائے کرام کے وسیلے اور صدقے سے ہم تمام دنیا بھر میں بسنے والے مہدویوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ بنے، ہم میں وہ جوش، وہ ولولہ، وہ ہمت، وہ بے باکی آئے جو بندگی میں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارکہ میں تھی۔ آپ کے قلب اطہر میں جو ولولے تھے، جو جوش تھا کہ مہدی علیہ السلام کا کہا ہے یہ سچ ہو کر رہے گا۔ انتظار بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا، انتظار کی مصیبتوں کو جھیلا، اور اس کے بعد جب بالآخر اینل کی فوج آ گئی تو آپ نے، میں ایک اور خاص بات یہ کہوں گا کہ مہدی موعود برحق نے اپنی مہدیت کی حقانیت کی دلیل بتاتے ہوئے بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بشارت دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اس معصوم پر اللہ کیسی کیسی بڑی مصیبتیں دینے والا ہے۔ رو رہے ہیں کون؟ میرے اور آپ کے آقا موعود علیہ السلام۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جنہیں مصیبتوں کے پہاڑ پڑنے کی بات کی گئی ہے، ان کے عزم، ان کے حوصلہ، ان کے ولولے پر میری جانیں قربان جائے، میری نسلیں قربان جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اینل کی فوج دائرے کے قریب آ جائے تو ہمیں اطلاع دیں، جو بھی اطلاع دے گا اس کے منہ مصری کے ڈلیوں سے بھر دیے جائیں گے۔ بشارت دینے والی ہستی رو رہی ہے، اسی کے ذات کی حقانیت کے لیے ہے، اور بشارت پانے والا ہنس رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ صرف ولولے سے پیدا ہوتا ہے، یہ جذبے سے پیدا ہوتا ہے، یہ دل میں خونمیری جذبہ ہونا چاہیے۔ میرا جیسا ہمیشہ سے رہا کہ بھائی ہر وہ شخص خونمیری ہے جو سچا مہدوی ہے، جسے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات سے عشق کا ایک معمولی سی چنگاری بھی رکھتا ہے اپنے دل میں، تو وہ سچا خونمیری ہے۔ یہ نہیں کہ نسلی طور پر ہونے والا خونمیری نہیں، بلکہ خونمیری عشق کی اگر سمجھنا ہے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے ولولے کو دنیا پر ظاہر کیا، کون کون سے موقع ایسے نہیں ہیں، اگر بتاتا چلوں تو طویل ہوتی جائے گی۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں بھی وہ ولولہ، وہ جوش، وہ بے باکی اور مہدی علیہ السلام سے سچی محبت اور سچے عشق کی چنگاری ہمارے دلوں میں اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے قائم اور باقی رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔